Episode 43. امیر مرابطین چلایا، اب آخری ضرب لگانے کا وقت آ گیا ہے، اور آن کی آن میں فوج کے افسروں نے اس کی آواز ہر سپاہی تک پہنچا دی۔ نقارے پر دوبارہ چوٹ پڑی اور مرابطین ایک آندھی کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن بھاگ نکلا۔ الفانسو کی نصف کے قریب فوج اب بھی اس کے ساتھ تھی، لیکن یہ لوگ صحرا نشینوں کے جنگ کے طریقوں سے واقف نہ تھے۔ امیر یوسف نے اثر نو اپنی فوج کو منظم کیا۔ پیادہ سپاہی ایک طرف ہٹ گئے اور سوار 3 حصوں میں تقسیم ہو کر دشمن کا پیچھا کرنے لگے۔ بائیں طرف تعاقب کرنے والے سواروں کی قیادت سیر بن ابی بکر کے ہاتھ میں تھی۔ بائیں طرف ایک بربری جنرل تھا اور ان دونوں کے درمیان امیر یوسف اپنے طوفانی دستوں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ یہ فوج ایک نصف دائرے میں پھیل کر دشمن کا تعاقب کر رہی تھی۔ دائیں اور بائیں بازو کے سوار دشمن کو گھیر رہے تھے اور پیچھے آنے والے انہیں موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ الفانسو یہ محسوس کر رہا تھا کہ صحرا نشینیوں کی اصل جنگ اب شروع ہوئی ہے۔ اس کی پیادہ افواج پیچھے رہ گئی تھی اور اسے ان کے انجام کے متعلق کوئی غلط فہمی نہ تھی۔ اس کے سواروں کا تعاقب ایسے لوگ کر رہے تھے جن کے گھوڑے اس کے گھوڑوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز رفتار معلوم ہوتے تھے۔ عیسائیوں نے کئی بار ان کے گھیرے سے نکل کر ادھر ادھر منتشر ہونے کی کوشش کی، لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ بربری اور اسودی سوار انہیں ہر بار سیدھا آگے بھاگنے پر مجبور کر رہے تھے۔ افریقی مجاہدوں کی طرح ان کے گھوڑے بھی انتھک اور سخت جان تھے۔ ان کی تیز رفتاری کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بربری سوار بھاری زرہیں اور بختر پہننے کے عادی نہ تھے۔ اس کے برعکس الفانسو کے اکثر سوار سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں غرق تھے اور گھوڑے ان کے ساز و سامان کے بوجھ اور دن بھر کی تھکاوٹ کے باعث قدم قدم پر دم توڑ رہے تھے۔ سورج غروب ہو گیا۔ غازیوں نے اپنی تھیلیوں سے کھجوریں نکالی اور بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے روزہ افطار کیا اور دشمن کا تعاقب جاری رکھا۔ جنگ سے قبل الفانسو نے اپنے جرنیلوں اور حلیفوں سے یہ کہا تھا کہ دشمن کو شکست دینے کے بعد ہم ساری رات چاند کی روشنی میں اس کا تعاقب جاری رکھ سکیں گے، لیکن اب وہ اور ان کے بچے کچھ ساتھی چاند کو کائنات کی سب سے زیادہ قابل نفرت شے سمجھ رہے تھے۔ عیسائیوں کے دائیں اور بائیں بازو سے بربر سوار بھاگتے ہوئے گھوڑوں سے تیر برسا رہے تھے اور پیچھے آنے والے انہیں اپنے نیزوں سے موت کی گھاٹ اتار رہے تھے۔ میلوں تک کوئی کھیت، کوئی ٹیلا اور کوئی گھاٹی ایسی نہ تھی جہاں عیسائیوں کی لاشیں دکھائی نہیں دیتی تھیں۔ ایک لمبی دوڑ کے بعد مرابطین کے گھوڑوں کی ہمت بھی جواب دے رہی تھی، لیکن اس عرصے میں الفانسو کے ہزاروں سوار پیچھے رہ گئے تھے اور امیر یوسف ان کا صفایا کرنے کے لیے اپنے سواروں کے دستے چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ الفانسو اپنے بہترین جرنلوں اور سپاہیوں سے محروم ہو چکا تھا۔ رات کے دوسرے پہر 50,000 سپاہیوں میں سے صرف 4,000 اس کا ساتھ دے رہے تھے اور ہر قدم پر ان کی تعداد گھٹ رہی تھی۔ اس کی آخری امید دریائے وادی آنا تھی، جس سے عبور کرنے کے بعد وہ اس بلائے بے درمال سے پیچھا چھڑا سکتا تھا۔ دریا زیادہ دور نہ تھا، لیکن افریقی سوار اب دائیں اور بائیں بازو سے آگے بڑھ کر ان کے گرد گھیرا ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک افریقی سواروں کے پیچھے قریباً 200 سواروں کا ایک گروہ نمودار ہوا اور بائیں بازو سے چکر کاٹتا ہوا آگے نکل گیا۔ سواروں کی رفتار سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ان کے گھوڑے تازہ دم ہیں۔ بائیں بازو کے رہنما سیر بن ابی بکر نے پہلے انہیں دشمن کے کسی آس پاس کی چوکی کے محافظ سمجھ کر ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ اوپر سے کترا کر نکل گئے تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ان کا تعاقب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ان کے گھوڑے تازہ دم ہیں۔ تھوڑی دیر میں یہ سوار الفانسو کی فوج کے آگے پہنچ گئے۔ عیسائی سواروں سے کوئی 300 گز آگے نکلنے کے بعد انہوں نے اچانک پلٹ کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور ان پر حملہ کر دیا۔ اتنی دیر میں دائیں اور بائیں بازو سے دائرے کی شکل میں آگے بڑھنے والے بربر ان کے ساتھ آ ملے۔ ایک ساعت کے اندر اندر الفانسو کے 2000 اور سوار ڈھیر ہو چکے تھے۔ اس کے بچے کچھ سپاہی ایک طرف سے مسلمانوں کا گھیرا توڑ کر نکلے۔ دریا یہاں سے صرف نصف میل دور تھا، لیکن کنارے تک پہنچتے پہنچتے تازہ دم سواروں نے ایک بار پھر ان کا راستہ روک لیا اور بربریوں نے پھر 3 اطراف سے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ قسطلہ کے نائب
اپنے بادشاہ کے گرد گھیرا ڈال کر انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے دریا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ امیر یوسف کی فوج کے سیاہ فام سپاہیوں کا ایک دستہ الفانسو کے محافظوں پر ٹوٹ پڑا۔ ایک اسودی نے الفانسو کی ران پر تیر مارا، لیکن وہ گھوڑے سے گرتے گرتے بچ گیا۔ قسطلہ کے بقیت السیف سپاہیوں نے زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر آخری حملہ کیا اور لڑتے بھیڑتے دریا کے کنارے پہنچ کر پانی میں کود پڑے۔ مجاہدین یہاں بھی ان کا پیچھا کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن امیر یوسف آگے بڑھ کر بلند آواز میں چلایا، نہیں، تم لوگ اپنا فرض ادا کر چکے ہو، اب تمہیں آگے جانے کی ضرورت نہیں، ممکن ہے کہ دوسرے کنارے دشمن کی فوج موجود ہو۔ الفانسو کی رہی سہی فوج کے کئی سپاہی کنارے سے مجاہدین اسلام کے تیروں کا شکار ہوئے اور کئی اپنے بھاری اسلحہ کے باعث دریا کی موجوں کی نظر ہو گئے۔ جب الفانسو نے دوسرے کنارے پہنچ کر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو اس کے ساتھیوں کی تعداد صرف 500 تھی۔ اسلامی لشکر کے شہداء کی تعداد 3000 کے لگ بھگ تھی۔ سیر بن ابو بکر نے جنگ سے فارغ ہوتے ہی آخری مرحلے پر شریک ہونے والے سواروں کا پتہ کیا تو اسے معلوم ہوا یہ لوگ غرناطہ اور الموریہ کے رضاکاروں میں سے ہیں۔ ان کے سالاروں سے متعارف ہونے کے بعد سیر بن ابی بکر نے کہا، میں نے یہ خیال کیا تھا کہ تم کسی آس پاس کی چوکی سے دشمن کی مدد کے لیے آئے ہو، میں تمہارے گھوڑوں کی رفتار دیکھ کر حیران تھا۔ الموریہ کے رضاکاروں کے سالار نے جواب دیا، ہم ایک یلغار کر کے جنگ کے میدان میں پہنچے تھے، جنگ کے دوران میں ہمارے گھوڑے نڈھال ہو چکے تھے، قدرت نے ہماری مدد کی اور ہمیں دشمن کے پڑاؤ سے تازہ دم گھوڑے مل گئے۔ سیر بن ابی بکر اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ سعد بن عبد المنعم اچانک آگے بڑھا اور حسن حسن کہتا ہوا نوجوان کے ساتھ لپٹ گیا۔ پھر اس نے سیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ میرا بھائی ہے۔ سیر نے گرم جوشی سے حسن کے ساتھ مصافحہ کیا۔ سعد نے دوسرے سالار کا تعارف کراتے ہوئے کہا، اور یہ احمد ہے، میرا دوسرا بھائی۔ آپ معتمد اور رمیکیہ کی شان میں اس کے اشعار سن چکے ہیں۔ یہ ادریس بن عبد الجبار ہے، یہ میرے دوست الیاس ہیں، اور یہ چچا الماس ہیں۔ سعد نے یکے بعد دیگرے اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کا تعارف کرانے کے بعد احمد کی طرف متوجہ ہو کر سوال کیا، ابا جان کہاں ہیں؟ ہمارے ساتھ تھے۔ احمد یہ کہہ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سعد اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد کی تلاش میں نکلا تو سیر بن ابی بکر بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ عبد المنعم ایک زخمی بازو پر پٹی باندھ رہا تھا، وہ کچھ دیر اس کے گرد کھڑے رہے۔ جب وہ پٹی باندھنے کے بعد اٹھا تو سعد نے کہا، ابا جان، یہ امیر البحر سیر بن ابی بکر ہیں، انہیں آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ عبد المنعم نے گرم جوشی سے سیر کے ساتھ مصافحہ کیا۔ بربری قبائل کے چند شیوخ اور فوج کے افسر عبد المنعم کے گرد جمع ہو گئے۔ نیا شعور اور نئے ولولے۔ زلاقہ کے شہداء اپنے خون سے اندلس کی تاریخ کے ایک نئے باب کا عنوان لکھ چکے تھے۔ اس عظیم الشان فتح کی خبر کے ساتھ ملک کے طول و عرض میں مسرت کی لہریں دوڑ گئیں۔ امیر یوسف کا نام ہر بچے اور بوڑھے کی زبان پر تھا۔ ہر مسجد کے ممبر سے اس کی درازی عمر کے لیے دعائیں ہو رہی تھیں۔ جن عمران نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا وہ فتح کی خوشی میں حصہ لینے کے لیے امیر یوسف کے پاس جمع ہو رہے تھے۔ چند دن زلاقہ کے میدان میں قیام کرنے کے بعد یوسف بن تاشفین نے اشبیلیہ کا رخ کیا۔ اندلس کے حکمران اور علماء اس کے ہم رکاب تھے۔ راستے کی ہر بستی اور ہر شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر اپنے محسن کا استقبال کر رہے تھے۔ جب امیر یوسف کا جلوس اشبیلیہ کے دروازے پر پہنچا تو اہل شہر کے ایک بے پناہ ہجوم نے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ ہر شخص دوسرے کو پیچھے ہٹا کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اندلس کے حکمران حریر و اطلس کے قبا پہنے ہوئے تھے، ان کے عمامے اور ٹوپیاں پیش قیمت جواہرات میں چھپی ہوئی تھیں اور ان کے گھوڑے تک زیورات سے آراستہ تھے، لیکن یوسف بن تاشفین اپنے سادہ اور کھردرے لباس کے باوجود ہر نگاہ کا مرکز تھا۔ کوئی آگے بڑھ کر اس پر پھول پھینکنے اور کوئی اس کا رکاب چھونے کے لیے بےتاب تھا۔ عوام کی بے پناہ عقیدت اور محبت سے متاثر ہو کر تیروں کی بارش میں تن کر چلنے والے مجاہدوں کی گردن جھکی جا رہی تھی۔ جب عوام کے ہجوم کے باعث جلوس کا آگے بڑھنا مشکل ہو گیا تو اشبیلیہ کی پولیس کے سپاہی آگے بڑھے اور امیر یوسف کا راستہ صاف کرنے کے لیے لوگوں کو دھکے دے کر ہٹانے لگے۔ ایک عمر رسیدہ آدمی دھکا کھا کر منہ کے بل گر پڑا
امیر یوسف یہ دیکھ کر گھوڑے سے اترا اور اس نے آگے بڑھ کر بوڑھے کو اٹھانے کے لیے سہارا دیا۔ لوگ بھاگ کر پھر ایک بار اس کے گرد جمع ہو گئے۔ امیر یوسف نے اپنے گرد گھیرا ڈالنے والے سپاہیوں کو ڈھکیل کر راستے سے ہٹاتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں۔ اب لوگ خود بخود اس کے راستے سے ہٹنے لگے۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے ساتھیوں سے کافی دور آگے جا چکا تھا۔ اندلس کے سلاطین اور اس کے درمیان لوگوں کا بے پناہ سیلاب حائل ہو چکا تھا، اور سب یہ محسوس کر رہے تھے کہ اس بارات کا دولہا کوئی اور ہے۔ ان کے شاہانہ ٹھاٹ اب کسی کو مروب نہیں کر سکتے۔ تاریخ کے ایک ہی حادثے نے انہیں اپنے ملک میں اجنبی بنا دیا ہے۔ جو لوگ ان سے آگے تھے ان کی ساری توجہ امیر یوسف پر مبذول تھی، اور جو ان سے پیچھے تھے ان کے لیے نعرے لگانے اور پھول برسانے والا کوئی نہ تھا۔ امیر یوسف اشبیلیہ کی بڑی مسجد کے دروازے پر رکا اور دروازے کی سیڑھیوں پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ مسجد کے سامنے ایک کشادہ میدان لوگوں سے بھر گیا۔ امیر یوسف نے ہاتھ بلند کیا اور لوگ جنہوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا اچانک خاموش ہو گئے۔ امیر یوسف نے چند ثانیے سوچنے کے بعد کہا، عزیزان ملت اور بزرگان قوم، میں اس عزت افزائی کا مستحق نہ تھا۔ زلاقہ کی فتح کا سہرا ان شہیدوں کے سر پر ہے جو اس وقت ہم میں موجود نہیں۔ میں اشبیلیہ کی ان ماؤں کو سلام کہنے آیا ہوں جن کے بیٹے ہمارے دوش بدوش لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ ان کی شہادت ایک مقصد کے لیے تھی، اور اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانا آپ سب کا فرض ہے۔ افریقہ کے حالات اور میری ذمہ داریاں شاید زیادہ دیر مجھے آپ کے ملک میں ٹھہرنے کی اجازت نہ دیں، اس لیے میں آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ زلاقہ کے میدان میں ہم آپ کے دشمن کو ایک فیصلہ کن شکست دے چکے ہیں، اور آپ یہ خوشخبری بھی سن چکے ہوں گے کہ دشمن کی فوج ایک طرف سرقسطہ کا محاصرہ اٹھا کر واپس جا چکی ہے اور دوسری طرف بلنسیا کا علاقہ خالی کر رہی ہے۔ اب اس ملک کی حفاظت آپ لوگوں کا کام ہے۔ اگر آپ پھر آپس کے اندرونی جھگڑوں میں الجھ کر رہ گئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ زلاقہ کے شہیدوں کی قربانیاں رائگاں جائیں گی۔ دشمن کسی دن آپ پر زیادہ قوت اور زیادہ شدت کے ساتھ حملہ کرے گا، اور وہ اس وقت تک اندلس پر حملہ کرتا رہے گا جب تک کہ آپ اپنے اندرونی کمزوریوں کا علاج نہیں کریں گے۔ آپ کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ آپ اسلام سے دور جا چکے ہیں۔ اگر آپ اپنا دفاعی حصار اسلام کی بنیادوں پر تعمیر کریں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے تمام غیر مسلم اقوام متحد ہو کر بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے اسلام سے منحرف ہو کر کوئی اور راہ نجات تلاش کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے کہ آپ کی مثال ان لوگوں سے مختلف نہ ہوگی جو سیلاب سے بچنے کے لیے پہاڑوں سے اتر کر ریت کے ٹیلوں پر پناہ لیتے ہیں۔ آپ کا ہر وہ قدم جو خدا کی راہ میں اٹھے گا کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار ہوگا، اور آپ کی ہر وہ کروٹ جو اسلام کے خلاف ہوگی آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے گی۔ اندلس کے عوام اور اندلس کے حکمرانوں کے نام میرا پہلا اور آخری پیغام یہی ہے کہ اگر آپ دنیا میں سر بلند رہنا چاہتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی گردنیں جھکا دیجیے۔ اگر آپ قرآن پاک کے احکام پر چلتے ہیں، اگر آپ خدا اور اس کے رسول کے تابع ہیں، تو میں آپ کو یہ مزدہ سناتا ہوں کہ روئے زمین کی تمام نعمتیں آپ کے لیے ہیں، اور آپ ہر میدان میں زلاقہ کی تاریخ دہرائیں گے۔ ایک عمر رسید آدمی ہجوم کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا آگے بڑھا اور امیر یوسف کے قریب پہنچ کر چلایا، یا امیر، آپ نے ہمیں اسلام کے دشمن سے نجات دلائی ہے۔ خدا کے لیے ہماری گردنیں اسلام کے باغیوں کے ہاتھ میں دے کر نہ جائیے۔ ہمارے اور خدا کے درمیان ملوک الطوائف کی ایک دیوار کھڑی ہے، اس دیوار کو ہمارے راستے سے ہٹا دیجیے۔ ہمیں ان لوگوں کے سپرد نہ کیجیے جنہوں نے بارہا دشمنوں کے ہاتھ ہماری عزت اور آبرو کا سودا کیا ہے۔ ان لوگوں نے ہماری اسلاف کی قبروں پر اپنے عشرت قدے تعمیر کیے ہیں۔ انہوں نے شہیدوں کا خون بیچا ہے۔ انہوں نے اندلس کی زمین سے خدا کا قانون معطل کر رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی عیاشی کا سامان مہیا کرنے کے لیے عوام کے ہاتھ سے روٹی کا آخری نوالا تک چھین لیا ہے۔ ان کی بیگمات عریانی اور بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے اندلس کی ماؤں اور بہنوں کے چہروں سے حیا اور شرافت کے نقاب نوچ رہی ہیں۔ یا امیر، جس اندلس کو آپ نئی زندگی کا پیغام دے رہے ہیں وہ ابھی تک ننگا ہے، بھوکا ہے، بے بس ہے۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں ملوک الطوائف کے اقتدار کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ خدا کے لیے اندلس چھوڑنے سے پہلے ان بیڑیوں کو کاٹ جائیے۔ اندلس ان لوگوں کے لیے ایک وطن نہیں بلکہ ایک شکار گاہ ہے
انہیں اسلام سے محبت نے آپ کے جھنڈے تلے جمع نہیں کیا تھا، بلکہ یہ اس لیے آپ کی اعانت کے طلبگار ہوئے تھے کہ ایک اور شکاری اس شکار گاہ میں گھس آیا تھا اور وہ ان کا ادموا شکار ہڑپ کر جانا چاہتا تھا۔ ہم ان لوگوں سے ان کی گزشتہ بدعمالیوں کا انتقام نہیں لینا چاہتے، لیکن اگر یہ اپنی کوتاہیوں پر نادم ہیں تو انہیں خود بخود ہمارے راستے سے ہٹ جانا چاہیے، اور اگر انہیں اپنے گزشتہ اعمال پر ندامت نہیں اور یہ ایک قوم کے مستقبل پر اپنے اقتدار کو مقدم سمجھتے ہیں تو اندلس کے مسلمانوں کو ان کے ہاتھ میں سونپ دینے کے بعد آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ وہ پیغام جو آج آپ ان لوگوں کو دے رہے ہیں میں نے کئی برس پہلے دیا تھا، اور اس جرم کی پاداش میں اپنی عمر کا بہترین حصہ قرطبہ اور طلیطلہ کے قید خانوں میں کاٹ چکا ہوں۔ اگر آپ اہل اندلس کی اعانت کے لیے آئے ہیں تو اندلس کو ان لوگوں سے نجات دلانا آپ کا فرض ہے، اور اگر آپ ان لوگوں کے گرتے ہوئے اقتدار کو سہارا دینے کے لیے آئے ہیں تو مجھے یہ کہنے میں تأمل نہیں کہ زلیخا کی فتح کے نتائج عارضی اور ہنگامی ہوں گے۔ ایک دائمی خطرے سے نجات حاصل کرنے کے لیے اندلس کو متحد کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک اہل اندلس پر ان لوگوں کے اقتدار کا بھوت سوار ہوگا اندلس متحد نہیں ہو سکے گا۔ یہ بوڑھا عبد المنعم تھا۔ اسے جاننے والوں میں سے کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ یہ کم گو انسان اچانک اس قدر جوش و خروش کا مظاہرہ کرے گا۔ پیشکش رہبر ٹی وی